حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک خواب۔ سیرت حضرت یوسف علیہ السلام قسط نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم داستان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ صبر، تقوی، عفت، توکل اور کامیابی کا ایک ایسا سفر ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ داستان ہے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ آج کی پہلی قسط میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مبارک خواب کا ذکر کریں گے جس نے آنے والے برسوں کے عظیم واقعات کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو نبوت، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مرکز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے انہیں خصوصی محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ ان کا حسن اخلاق، معصومیت اور کم عمری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا غیر معمولی حسن۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا تھا، لیکن ان کی اصل عظمت صرف حسن میں نہیں بلکہ ان کے کردار، پاکیزگی اور تقوی میں تھی۔ وہ تاریخی رات تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ فضا میں سکون تھا، ستارے جگمگا رہے تھے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ننھے یوسف علیہ السلام اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا خواب دکھایا جو آنے والے وقت میں ایک عظیم حقیقت بننے والا تھا۔ اس مبارک خواب کو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف میں ارشاد فرماتے ہیں، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے انہیں اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ایک کم عمر بچہ اپنے والد کے پاس آتا ہے، اس کے چہرے پر حیرت ہے، اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہے۔ وہ اپنے والد کو ایک عجیب خواب سناتا ہے۔ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند اور سب کے سب اس بچے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم اشارہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے متعلق جان چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صرف ایک باپ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ انہوں نے خواب سنتے ہی سمجھ لیا کہ یہ ایک غیر معمولی خواب ہے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بچے کو ایک عظیم مقام عطا فرمانے والا ہے۔ اسی لیے انہوں نے فوراً نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے پاس پوشیدہ رکھنا، اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ اصل میں خواب چھپانے کی حکمت کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہاں ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ ہر نعمت اور ہر کامیابی ہر شخص کو نہیں بتانی چاہیے، خواہ وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی حسد کو حضرت یعقوب علیہ السلام جان چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بعض بھائی پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں۔ اگر انہیں اس خواب کا علم ہو گیا تو ان کا حسد مزید بڑھ جائے گا۔ اس میں شیطان نے اپنا کردار ادا کیا
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان ہمیشہ انسانوں کے درمیان نفرت، حسد اور دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جائے، دوست دوست سے دور ہو جائے اور خاندان بکھر جائیں۔ اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ علماء مفسرین، علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور چاند سے مراد ان کی والدہ تھیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل خاندان تھا۔ یہ خواب دراصل اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ایک دن اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو عظیم عزت اور بلند مقام عطا فرمائے گا، اور ان کا خاندان ان کی عظمت کا اعتراف بھی کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ یہ ایک عظیم بشارت تھی دوستو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود منتخب کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس مقام تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ ہے اصل مقصد اور زندگی کا اہم سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ اس خواب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آزمائشوں کا ایک طویل سفر شروع ہوا، طویل سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ انہیں کنویں میں ڈالا جائے گا، انہیں پھر غلام بنا کر بیچا جائے گا، جھوٹے الزاموں میں قید کیا جائے گا، سالہ سال تک مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن میرے اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ آخرکار وہی یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے نگران بنیں گے۔ یہ ہمارے لیے اس واقعے میں ایک پیغام ہے کہ آج بہت سے لوگ مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں۔ کسی کو غربت کا سامنا ہے، کسی کو بیماری کا سامنا ہے، اور کسی کو بے روزگاری کا، کسی کو لوگوں کے ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکل راستے بھی کامیابی تک پہنچا دیتے ہیں۔ محترم دوستو، اس واقعے کے اختتامی کلمات یہ ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک خواب کا واقعہ مختصراً سماعت فرمایا۔ یہ خواب دراصل ایک عظیم اور مستقبل کی ایک خبر تھی، مگر اس خواب کے بعد آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا تھا جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ اب اگلی قسط میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد اور خطرناک سازش۔ اگلی قسط میں اس موضوع پر بات کی جائے گی کہ وہ کون سی وجہ تھی جس نے بھائیوں کے دلوں میں حسد کا بیج بو دیا، حسد پیدا کیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبہ سازی کیوں کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اس صورتحال کو کس نظر اور کس زاویے سے دیکھ رہے تھے؟ یہ سب ہم انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں جانیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ماشاء اللہ لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔